السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری یوٹیوب چینل لیٹس لرن ود انجینئر مراد میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈالڈا اسکالرشپ کے حوالے سے۔ ڈالڈا فاؤنڈیشن نے اپنی 2022-23 کے لیے اسکالرشپس اناؤنس کر دی ہیں۔ اسی اسکالرشپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج اس ویڈیو میں، کیونکہ اہلیت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو وہ تمام طلباء اس کے لیے اہل ہے جو طلباء 2022 میں انہوں نے میٹرک پاس کیا ہو یا اس سے پہلے بھی پاس کیا ہو لیکن ابھی 11ویں جماعت میں وہ پڑھ رہے ہوں یا ابھی ایڈمیشن لینے والے ہو، تو وہ ساری طلباء اسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ اور کورسز آف اسٹڈیز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اس میں ہر وہ طالب علم جو فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہو، 11ویں جماعت میں پڑھ رہا ہو، اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ کورسز ایسی ہیں جس کے حوالے سے ڈالڈا والی خصوصی ان اسٹوڈنٹس کو پریفرنس دیتی ہے، ان کو ترجیح دیتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس میڈیکل میں پڑھ رہے ہو، انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہو یا زراعت میں ابھی نہیں پڑھ رہے لیکن آنے والی وقتوں میں وہ اسٹوڈنٹس یہ انشور کر دے کہ ہم میڈیکل میں جائیں گے، انجینئرنگ میں جائیں گے، زراعت میں جائیں گے، ہاسپٹیلٹی اسٹڈیز میں جائیں گے، ہوٹل مینجمنٹ ایٹسٹرا میں، یا سمندری سائنس میرین سائنسز میں جائیں گے، بزنس میں آ جائیں گے، بزنس ایڈمنسٹریشن یا BBA ایٹسٹرا میں جائیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو ان اسٹوڈنٹس کو خصوصی ترجیح دی جائے گی اور ٹیسٹ میں بھی ان کے ساتھ خصوصی رعایت ہوگی۔ تو اگر اس اسکالرشپ کی اہلیت کے بارے میں ہم بات کر لیں تو وہ تمام طلباء جو پاکستان، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ طلباء اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں، اور طلباء کو طالب علم کا یہاں پاکستان میں رہنا اور کسی پاکستانی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا یہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسکالرشپ کی آخری تاریخ 15 نومبر 2022 ہے، تو اسی حساب سے 15 طالب علم کی عمر 15 نومبر 2022 15 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات ہم یہ کر لیں کہ یہ میرٹ اسکالرشپ ہے، تو میرٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو وہ طلباء جس کی جو انجینئرنگ میں پڑھتے ہوں، پری میڈیکل، جنرل سائنس یا کامرس میں پڑھتے ہیں، تو ان کی مارکس 80% سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کامرس والوں کی مارکس 75% سے زیادہ ہونی چاہیے یا کم از کم 75% ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو طلباء ICS میں پڑھتے ہیں، آرٹس یا اکنامکس یا DAE جو ڈپلومہ ہوتی ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کی مارکس 70% یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری جو اس میں یہ شرط ہے کہ امیدوار کے والد جو طالب علم ہیں جو اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کی والد صاحب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ درخواست گزار ان کی گھر اگر وہ کسی شہری علاقے میں رہتا ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں زمینیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، تو شہری علاقوں کے طالب علموں کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ان کی گھر کا رقبہ 1080 اسکوائر میٹر سے زیادہ نہیں اسکوائر فیٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد امیدوار 2022 یا پہلے بھی ہم بات کر لیں کہ 2022 میں میٹرک پاس کیا ہو، اور کیمبرج مطلب او لیول کے طلباء بھی اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں۔ تیسری بات جو اس کی منظوری یا منسوخی ہے وہ اسی بات پر منحصر ہے کہ یہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ٹیسٹ میں جن کے زیادہ مارکس ہو تو وہی طلباء جو اسکالرشپ جو میرٹ میں آ جاتے ہیں، زیادہ مارکس لے لیتے ہیں، اسی طلباء کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسکالرشپ کی ہر سال رینیول ہوتی ہے، ہر سال ان کی ٹیسٹ ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں پھر دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی طالب علم نے پھر دوبارہ ٹیسٹ فیل کیا تو وہ طالب علم اس کی اسکالرشپ ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کس طرح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آ جائیں گے اپنی گوگل میں آ جائیں گے اور یہاں پہ سرچ کر لیں گے ڈالڈا اسکالرشپ کے 2022-23 اوکے، تو اس کو ہم سرچ کر لیں گے تو سب سے پہلی دوسری والی جو لنک آتی ہے ڈالڈا فاؤنڈیشن اسکالرشپ اپلیکیشن فارم، تو اس پر ہم کلک کر لیں گے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد اس کے لیے اپلائی جو پروسیجر ہے وہ بالکل آن لائن ہے، آف لائن پروسیجر بھی اس کی موجود ہیں،
لیکن اس کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور آن لائن اپلائی بالکل آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو پکچر ہوتا ہے، تصویر یہاں پہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے۔ تصویر کے بعد پھر آپ نے اپنا نام، فادر نیم اور مدر نیم، ڈیٹ آف برتھ، اپنا ڈیٹ آف برتھ ایٹسٹرا، ای میل ایڈریس اور اپنی والد صاحب کی CNIC اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جینڈر کو سلیکٹ کر دینا ہے، مرد عورت، میل فیمیل، یہ سلیکٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، پھر انٹر کانٹیکٹ نمبر، دوسرا کانٹیکٹ نمبر پھر آپ نے انٹر کرنا پڑتا ہے، لیکن اور اس کے بعد آپ نے اپنی مارشل سٹیٹ، مطلب شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے، اور یہاں پہ اپنا ای میل اپنا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس مطلب وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنی ایکیڈمک ڈیٹیلز وہ فل کر دینا ہے، پھر کالج کی ڈیٹیلز، ریفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی ٹیچر کی اور یا کسی اپنے ایک رشتہ دار یا پڑوسی کی، اس کی ریفرنسز، ایک ٹیچر کی، ایک پڑوسی کی یا رشتہ دار کی دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی ریفرنسز آپ دیتے ہیں، اور ان سے یہ ڈالڈا والے پھر پوچھتے ہیں آپ کے حوالے سے، آپ کی مالی حالت کے حوالے سے، یہ ان سے کنفرم کرتے ہیں، اور پھر اس کویشچن آنسر کو آپ اس کی آنسر دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی فیملی کے حوالے سے یہ کویشچنز پوچھتے ہیں ایٹسٹرا، ان کی آسان، اور پھر بینک ڈیٹیلز آپ اپنی والد صاحب کی یا کسی بھی ایسی بندے کی بینک ڈیٹیلز آپ دے سکتے ہیں، جو پھر آپ کی اسکالرشپ اسی بینک میں آئے گی، اور پھر اس بینک سے، اس کی اکاؤنٹ سے آپ اسکالرشپ کے پیسے پھر کلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ ایگریمنٹ آپ اس پر ٹک کر لیں گے، اس کو کر لیں گے، اور پھر ایڈمٹ کارڈ آپ کی آ جائے گی۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ میں سب کو انکریج کر دیتا ہوں کہ اسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر لیں۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل آپ کو اپلیکیشن فارم میں آئے گی تو ویڈیو پر کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس پر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کے لیے یہ اتنا سا کافی ہے، پھر اگر کوئی مشکل ہو اپلیکیشن دینے میں تو آپ پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے، اور تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ساری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ اسی چینل پر ہم آنے والی تمام جو